لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، آج جمعہ کا دن ہے اور یقیناً آپ نے خطبہ جمعہ بھی سماعت کیا ہوگا۔ بھائیوں نے اصرار کیا تو ان کے اصرار کی بنا پر چند گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے اہتمام اور توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور موبائل وغیرہ بند کر لیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ مساجد میں بھی اس کا شور اور اس کی آواز، اس کا میوزک عام ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اب ہمیں اس کا احساس ختم ہو گیا ہے کہ آلات طرب اور میوزک کی آواز یہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سنن ابی داود کی صحیح حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ آپ کو آلات طرب کی آواز آئی، ڈھول وغیرہ کی آواز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تاکہ یہ آواز پیارے رسول کے پیارے کانوں میں نہ جا سکے، اور قربان جاؤں ان کے تربیت یافتہ صحابہ پر۔ ایک عرصے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے شاگرد اور غلام نافع رحمہ اللہ جا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
حالات اس قدر تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے احساس گناہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا تھا تو وہ بڑا پریشان اور اپنے اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نوجوان سگریٹ پیتا تھا، اس کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو وہ سامنے رکھے، چھپا کے ادھر ادھر دیکھ کر پھر وہ پیتا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے وہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور جب اس کا احساس ختم ہوا، اب گھر میں بیٹھ کر بہن بھائیوں کے درمیان وہ اس طرح انگلیوں میں دے کے سر عام سوٹے لگاتا ہے، دھواں نکالتا ہے، نہ دیکھنے والے کو اور نہ پینے والے کو بالکل حجاب ختم ہو گیا۔ اس سے پیچھے چلے جائیے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی یہ فلم دیکھنا چاہتا تھا تو وہ اس کو چھپا کے رکھتا تھا اور ٹی وی تک کے اوپر کپڑا ڈال کے وہ کسی جگہ لے کر جاتے، دیکھتے۔ کیوں؟ اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اب تو ہر گھر میں، ہر کمرے میں دیوار کے برابر کی LCD یا LD جو بھی کہتے ہیں وہ نہ لگے تو گھر کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ ہر کمرے میں اور بچوں کے کمروں میں یہ چیز بڑی عام ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں قرآن و حدیث روم نہیں ہوگا، ٹی وی لاؤنج ہوگا، باقاعدہ بتایا جاتا ہے نقشے کے اندر اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہاں پر سارے گھر والے بیٹھ کے اکٹھے کیبل اور ٹی وی شیوی دیکھتے ہیں۔ اور اب اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، وقت جب تھوڑا سا ہمارے ساتھ بدلتا گیا تو ہمارے زاویے، ہمارے نظریات، ہماری سوچیں بدلتی گئی۔ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا اور آج نتیجہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر سارے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ باہر صورت یہ تو وہ جملہ معترضہ کے تحت چند باتیں کر دی جو میں آپ احباب کے سامنے بات بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ علم سے متعلق چند باتیں ہیں۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ دعا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو علم عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے حضور یہ دعا کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اس طرح حکم نہیں دیا گیا دولت مانگنے کا، شہرت مانگنے کا، اسٹیٹس بڑھانے کا، کہ آپ اس طرح دعا کیجئے۔ اگر آپ کو حکمن دعا کا ذکر ملے گا وہ بھی نبی کو، تو علم کے اضافے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اس کو بھی ضرورت ہے علم کی اور علم میں اضافے کی۔ ہم
امتی ہیں اور علم سے عاری، علم سے کوسوں دور، علم کے ساتھ ہمارا کوئی ناتا تعلق نہیں ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم علم کو سیکھیں۔ اور لوگوں نے علم کا تعلق جوڑ دیا مولوی کے ساتھ، کہا کہ جو مولوی ہوگا وہ پڑھتا رہے پڑھاتا رہے، ہمیں کیا۔ حالانکہ جو مومن، جو موحد، جو مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، جنت کا حصول چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں اپنے درجات بلند کروانا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ علم سیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث، ان سے پوچھا گیا، اے موسیٰ، اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آنا، میں۔ ان کو معلوم نہیں تھا خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فوری طور پہ فرمایا، موسیٰ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام وہ اس دنیا میں موجود ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر طرز عمل دیکھیے، فوری طور پہ اللہ کے حضور درخواست کی، اللہ مجھے خضر علیہ السلام تک پہنچا دے۔ علم کے اس قدر حریص، اور کس لیے ملنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زیادہ علم عطا کیا ہے، میری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور میں ان سے علم سیکھ لوں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے، سفر کی مصیبتیں مشقتیں برداشت کر کے خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جتنا ان کے مقدر میں علم تھا اس کو حاصل کیا، پھر ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جانے کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش موسیٰ علیہ السلام جلد بازی نہ کرتے اور ہمیں ان دونوں کے مکالمے سے علم سیکھنے کا اور موقع ملتا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، کہ انبیاء علم کے حریص اور انبیاء کو مزید علم سیکھنے کی رغبت اور دعا کی تلقین اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم نے تو کتابوں کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا ہے، ہم نے علماء کے سامنے زانوائے تلمذ طے کرنے چھوڑ دیے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے حریص نہیں رہے کہ کسی عالم کے پاس جائیں، کسی استاذ کے پاس جائیں، کسی معلم کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ ہمیں ایک آیت سکھا، اسے کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھا۔ کیوں؟ پیارے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ آج لوگوں نے بہتری کے معیار کو بدل دیا ہے، جو زیادہ دولت والا ہوتا ہے، جس کی زیادہ شہرت ہوتی ہے، جس کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے، جو بڑا نمبردار چودھری وڈیرا ہوتا ہے، لوگ اس کو بہتر کہتے ہیں، جو صاحب اولاد ہوتا ہے لوگ اس کو بہتر کہتے ہیں، اور معاشرے کے لوگوں نے ایسا پلٹا کھایا کہ اہل علم کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی، مولوی ملا کہہ کر نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ یہ وہ راستہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اس راستے پر چلتا ہے اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو اس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔
امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الکبیر میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد میں، اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں ایک آیت یا دو آیتیں سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے حج مقبول کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں، آج بھلے ان کو کسی نام سے پکارا جائے، ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، ان پر تبرہ کیا جائے، ان پر طعن و تشنیع کی جائے، لیکن یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے آگے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ان کی اتنی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہیں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اگر اللہ سے ڈرنے کا حق کوئی ادا کرتا ہے تو وہ اہل علم ہے۔ بھائیو، آج آپ لوگ ایسے علماء کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن پر لوگ تبرہ کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، اور ان کو اس انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا برا کوئی انسان نہیں ہے۔ کچھ تو انسان ہونے کے ناطے سے اہل علم میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ باہر صورت انسان ہیں، اور آج تک ان کی تعریف، توصیف، توثیق کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی خطا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی خطا کار ہیں، اور ہر انسان خطا کار ہے، لیکن آپ دیکھیے اپنی غلطیوں کے باوجود اہل علم کی زندگی کا اور عام آدمی کی زندگی کا موازنہ کر لیجیے۔ عام آدمی نماز میں سستی کر جاتا ہے، عام آدمی قرآن کی تلاوت میں سستی کر جاتا ہے، عام آدمی پڑھنے پڑھانے میں سستی کر جاتا ہے، عام آدمی کی فکر اپنا گھر، اپنی ذات، اپنی برادری، اپنی رشتہ داریاں اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورے کرنے میں گزرتا ہے، اور عالم، مدرس، امام، عید ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اس نے مسجد کی آبادکاری میں سوچنا ہے۔ جب کوئی بھی مسجد میں نہیں آتا، بارش کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے یا کسی سبب، تب بھی مسجد میں ایک اللہ کا بندہ جس کو امام، خطیب، مولوی کہا جاتا ہے موجود ہوتا ہے، اور وہ سب کو بلا رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ ہم نے دیکھا ہے علماء کی سوچ، ایک عام آدمی اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے، میں نے گھر بنانا ہے 5 مرلے کا، 10 مرلے کا۔ ایک عالم اپنی ذات کے لیے بھی پلاٹ خریدتا ہے تو اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، میں نے سوچا یہاں مسجد بنا لیتے ہیں، یہاں مدرسہ بنا لیتے ہیں۔ جتنی ایک آدمی اپنے گھر بار کے لیے کوشش کرتا ہے، اتنی مسجد مدرسے کے لیے وہ عالم کوشش کرتا ہے۔ تو خطا کار ہونا، گناہ گار ہونا، جس طرح آپ دوسرے لوگوں کی خطاؤں کو برداشت کرتے ہیں، کسی عالم، کسی حافظ، کسی معلم کی خطا کو بھی برداشت کیجئے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں، خطا ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو جو علم عطا کیا ہے، اور اس علم کی وجہ سے پھر راتوں کو اٹھ کے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور معافیاں مانگتے ہیں،
تو میرے بھائیوں، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ علم کا تعلق صرف مخصوص حلقے اور طبقے کے ساتھ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں یہ باب قائم کرتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، تبلیغ سے پہلے، عمل سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، صحیح تبلیغ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، عمل کی درستی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ نماز کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو نماز پڑھنے کا علم نہیں ہوگا، نماز کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، آپ صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وضو کا طریقہ علم کے ساتھ ہے، علم آپ کو ہوگا وضو کس طرح کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، آپ کا وضو تب درست ہوگا، آپ کا وضو تب وہ ہوگا جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا، من توضأ ہاکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس نے میری نماز کی طرح نماز پڑھی، یعنی صلو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری نماز ہو۔ جس کو علم ہوگا وہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا، جس کو علم نہیں ہوگا وہ آباء و اجداد کے طریقے، معاشرے کے طریقے، محلے والوں کے طریقے کے اوپر چلے گا۔ میں نہیں جانتا، میں تو لوگوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ اور قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے من ربک من نبیک ما دینک، علم والا کیا کہے گا؟ جس نے زندگی صرف کی ہوگی رب کی معرفت کے لیے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جس نے صرف کی ہوگی زندگی نبی کی سیرت کو جاننے کے لیے، نبی کی شان کو جاننے کے لیے، نبی کی سیرت اور صورت پڑھنے کے لیے، وہ یہ کہے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قبر میں جب دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، جس نے ساری زندگی سمجھا ہوگا کہ دین کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، وہ کہے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ اور جس نے ساری زندگی نہ رب کی معرفت کو جانا، نہ عقیدہ توحید کو جانا، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، جلالت کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں، شرک کہتے کسے ہیں، ہم کس طرح ایک موحد کی زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح شرک سے اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں، وہ کیسے قبر میں کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ علم ہوگا اللہ کی معرفت ہوگی، علم ہوگا شرک کا پتہ چلے گا، علم ہوگا پتہ چلے گا کہ ہمارا سر کس کے آگے جھکنا ہے، ہمارا سر کس کے آگے نہیں جھکنا۔ علم ہوگا ہمیں پتہ ہوگا توحید الوہیت کسے کہتے ہیں، ربوبیت کسے کہتے ہیں، اسماء و صفات کسے کہتے ہیں۔ اور آج پوچھ کے دیکھ لیجئے اپنے مساجد والے گلی محلے والوں سے، آپ کو توحید کا معنی مفہوم آتا ہے؟ نہیں آتا، اور کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ اللہ کی قسم دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ جب کبھی ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ بندے سے قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا، اور اگر تو اللہ کا فضل ہوا بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر وہ ساری زندگی اللہ کو ناراض کر کے گیا، معصیت و نافرمانی کر کے گیا، تو کس جرأت کے ساتھ وہ یہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے؟ جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے، اس کے بارے میں بندہ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ آج کسی چودھری کو کہا، چودھری کسی کو کہے نا کہ تو مجھے جانتا ہے، بڑا سینہ تان کے کہتا ہے تو مجھے جانتا ہے، آگے سے وہ بندہ کہے میں نہیں جانتا، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ مجھے پورا ضلع جانتا ہے، اور بلکہ وہ شروع میں یہ بات کہتا ہے مجھے سارے جانتے ہیں، میرا نام لینا جا کر
اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں نہیں جانتا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک عام بندہ چودھری وڈیرا وہ اس کو حد تک جانتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کل اللہ نہ کرے ہماری زبان سے یہ نکل جائے کہ لا ادری، میں تو نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے، اس سے بڑی بد نصیبی ہوگی؟ میرے بھائیوں بزرگوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بد نصیبی ہوگی کہ بندہ اپنے خالق کے بارے میں کہے میں نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، اپنی امت کے لیے دنیا میں بھی پریشان، کل قیامت کے دن بھی وہی کہیں گے امتی امتی، گڑ گڑائیں گے اللہ کے حضور میری امت میری امت۔ اس کے بارے میں بندہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، استغفر اللہ۔ نبی کی سیرت کا پتہ نہیں، نبی کی محافل مجالس کا پتہ نہیں، نبی کے کھانے کا، نبی کے پینے کا، نبی کے اوڑھنے کا، نبی کے چلنے کا، نبی کے تعلقات نبھانے کا پتہ نہیں، نبی کی عبادت کا پتہ نہیں، نبی شکر گزار تھے پتہ نہیں، کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ، اور کبھی پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اسی طرح من مرضی کی زندگی گزار کے ہم جب قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ لا ادری۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری زبان سے یہ جاری کروا دے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین دین اسلام ہے۔ اور جس بندے کو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، احادیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، شریعت کی طرف آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس دین کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے علاوہ اور کسی دین کی طرف راغب ہوگا، سرگرداں ہوگا، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ساری زندگی ایسے بیت گئی، اور قبر میں بندہ کہہ دے لا ادری، تو آخر پر فرشتے پتہ کیا کہیں گے، نہ تم نے پڑھا، بلکہ اس سے بھی پہلے بندہ یہ کہے گا انا اقول ما یقول الناس، مجھے تو نہیں پتا میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا، میں تو وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کو بتائیں کہ علم یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، قرآن حدیث میں یہ ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہوگا، لیکن میری برادری ایسے کرتی ہے، ٹھیک ہے ہوگا، میرا محلہ ایسے کرتا ہے، میرے یار دوست ایسے کرتے ہیں، میرے آباء و اجداد ایسے، وہ سارے غلط ہیں۔ حالانکہ قرآن پہلے کہہ چکا ہے اگرچہ وہ جاہل ہوں، اگرچہ وہ علم نہ رکھتے ہوں، یہ پھر بھی ان کے حوالے دے گا، وہ سارے ایسے کرتے ہیں، سارے غلط ہیں۔ اور بھائی جو قرآن سے ہٹ کر عمل کرے گا، جو نبی کے فرمان سے ہٹ کر عمل کرے گا، وہ غلط ہوگا، بھلے آپ کا رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، علاقے والا ہو، برادری والا ہو، کوئی سا بھی آپ کے ساتھ تعلق ہو، اس کا جبہ کبہ ہو، پگڑی بڑی ہو چھوٹی ہو، اگر وہ نبی کے خلاف کرے گا، قرآن سے ہٹ کر کرے گا، وہ غلط کرے گا۔ صحیح وہی کرے گا جو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق کرے گا، اسی کا عمل صحیح ہوگا۔ یہ کوئی حجت نہیں ہے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، سارے غلط ہیں۔ تو کہے گا میں تو وہی کہتا رہا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے نہ تم نے پڑھا، نہ تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ تو بھائیوں ابھی موقع ہے، ابھی ہمارا سانس چل رہا ہے، یہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، اور دل ہمارا دھڑک رہا ہے، ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن، سمجھ سکتے ہیں قرآن، نبی کی سیرت جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، علم کا سفر کر سکتے ہیں، علم کے حصول کے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی کوشش کریں گے ہمیں انشاءاللہ اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، نبی کی معرفت بھی مل جائے گی، دین کا بھی پتہ چل جائے گا حقیقی دین کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے جی، یا صرف مولویوں کے اوپر ہی رہنا ہے،
ایک خاص طبقے کو، ایک خاص حلقے کو رکھنا ہے کہ یہ ہی ہمارا جنازہ پڑھائیں گے، یہی ہمارا نکاح پڑھائیں گے. ویسے مولویوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو ہی باری آتی ہے نا جنازے کی، لیاؤ مولوی صاحب نو. اور اس وقت اگر کوئی بندہ کہہ دینا کہ بھئی یہ بندہ بے نماز تھا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے ان کو. اللہ اکبر کبیرہ. لیاؤ مولوی صاحب نو ایجاب و قبول کرانا ہے، نکاح پڑھانا ہے. اس وقت مولوی صاحب اگر کہہ دینا کہ اس بندے نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس کا تو چہرہ ہی سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، یہ تو کبھی مسجد میں نظر ہی نہیں آیا، میں اس کا نکاح کیسے پڑھا دوں؟ تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ دینداری کتنی اہم اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا، کتاب و سنت کا علم سیکھنا کس قدر ضروری ہے. تو بھائیو، اتنا علم ضرور سیکھیے کہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کا رب کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے آپ کے نبی کی شان، جلالت، عظمت، معرفت کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے. تو یہ خوش نصیبی کی باتیں ہیں. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو اللہ یہ موقع بھی نہیں دیتا. آج لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ میرا پتر بڑا پڑھا ہے، میرا پتر ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، انجینئر ہے. قرآن پڑھا ہے؟ وہ بچپن میں پڑھا تھا بس. کوئی دینداری بس کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں، نہیں رکھ. دینداری ہم نے اتنی رکھی. تو بھائیوں، آپ لوگ اس چیز کو حقیر جانتے ہیں، دینداری کو، علم سیکھنے سکھانے کو، جبکہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے. اور جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اس کے سینے کو قرآن کی تعلیم سے منور کر دیتا ہے. ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں. ہم نے بڑے بڑے ذہین دیکھے، بڑے فتین دیکھے، لیکن ذہانت فطانت کی وجہ سے وہ علم سیکھ سکے نہیں. یہ علم وہی سیکھے گا، اس منبر پر وہی آئے گا، اس مصلی پر وہی آئے گا جس کو میرا اللہ چاہے گا، جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. یہ شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے. اور اس شرف، اس عزت کو پانے کے لیے کوشش کیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ٹائم وہی ہو گیا پھر بھی تو بس کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.